لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ. تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پہلی مرتبہ پیش کی جا رہی ہے. سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن ستمبر 2016 بعنوان حج ایک عبادت ایک پیغام. امت مسلمہ اس اعتبار سے بڑی خوش نصیب ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام بھی پایا ہی نہیں، بڑی حد تک منفرد اور بے مثال بھی ہیں. قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر الطاف و عنایات کی اس کہکشاں کے آفتاب و ماہتاب ہیں تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان، لیلۃ القدر، حج، عمرہ اور جہاد اس کے روشن اور تابناک ستارے ہیں، جن سے نہ صرف یہ کہ حسن کائنات اور جمال ہستی دوبالا ہے، بلکہ نور کے یہ مینار دکھی انسانیت کی رہنمائی اور منزل مقصود کی طرف رہبری کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں. ماضی کے جروکوں میں جھانکیں یا حال کے اداروں اور تجربات کا جائزہ لیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت اور خود امت مسلمہ کی ہدایت اور اس کے ذریعے باقی انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو انتظام زمین و آسمان کے خالق اور مالک نے مرتب فرمایا ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے. آقا کی ہر نعمت یکتا اور عظیم ہے اور اس کی ہر نوازش نور کا منبع اور زندگی کی پیامبر ہے. اگر رب کریم و رحیم کے ان الطاف و عنایات کے باوجود امت کا حال پریشان ہے اور انسانیت کے ستارے گردش میں ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ بگاڑ کہاں کہاں سے در آیا ہے اور کوتاہی اور کمی کس کس مقام پر ہوئی ہے کہ آب حیات کی موجودگی کے باوجود یہ امت صحت مند اور باعث زندگی، توانائی اور تابندگی سے محروم ہے. چاند اور سورج زوفشاں ہیں لیکن تاریکی چھٹنے کا نام نہیں لیتی. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے، کی روشنی میں احتساب کیا جائے. تجدید عہد اور خود احتسابی کے لیے تھوڑا سا وقت امت کے سوچنے سمجھنے والے تمام افراد، مرد اور عورتیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر نکالیں. پوری دیانتداری سے جائزہ لیں. نماز دن میں 5 مرتبہ، روزہ سال میں 1 ماہ، اور پھر ہر ذی استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر حج زندگی میں کم از کم 1 بار فرض کیا گیا ہے. یہ سب اس لیے کہ بندہ ہر لمحے ہر حال میں رب کو یاد رکھنے، اس کی معیت میں زندگی گزارنے کی سعی و جہد کرے اور اس طرح دینی اور دنیاوی، روحانی اور جسمانی ہر قسم کے بے پناہ اور بے شمار فوائد اور برکتوں سے امت اور اس کے ہر فرد کا دامن بھر جائے. سوال یہ ہے کہ آخر وہ اثرات جو مطلوب ہیں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیوں رونما نہیں ہو رہے؟ اسلام کا تصور عبادت. اسلام اور دوسرے مذاہب اور تہذیبوں کے موازنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے تصور عبادت میں بڑا بنیادی فرق ہے. دوسرے مذاہب اور تہذیبوں میں عبادت محض پوجا پاٹ کا ایک نظام بن کر رہ گئی، یا دنیاوی زندگی سے کٹ کر اپنے خدا سے لو لگانے کے لیے مراقبہ، نفس کشی، مجاہدات یا چند ذہنی اور بدنی التزامات کا نام ہے جن سے دیوتا کو خوش کیا جا سکے اور اس طرح اخروی نجات حاصل ہو سکے. اس کے برعکس اسلام کا تصور یہ ہے کہ عبادت ہی دراصل وہ مقصد ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اور فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. عبادت ہی کی زندگی کی طرف ان کو بلایا گیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تاکہ تم تقوی کی زندگی حاصل کر سکو.
رب کی اس بندگی کی طرف ساری انسانیت کو، خصوصاً پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں کو دعوت دی گئی۔ فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ یہ عبادت محض چند مراسم عبادت تک محدود نہیں، اگرچہ متعین عبادات اس کے ستون اور مقصود بالذات سنگ میل ہیں۔ اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں بسر ہو۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، آرام اور محنت، غرض سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے قانون اور ہدایت کی پابندی میں ہو، اور زندگی کا جو مشن اور شب و روز کے لیے جو ترجیحات ہمارے مالک اور آقا نے مقرر کی ہیں، پوری زندگی انہی کے مطابق بسر کی جائے۔ گویا اسلام اور عبادت ہم مانی اور ایک ہی طرز زندگی کے دو عنوان ہیں۔ اسلام انسان کی پوری زندگی کو عبادت میں تبدیل کر دینا چاہتا ہے، اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے ساتھ ہی یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ جس اللہ کو انسان نے اپنا رب اور معبود تسلیم کیا ہے، اس کا بندہ بن کر پوری زندگی گزارے۔ گویا کامیاب زندگی عبادت گزار بندہ بن کر رہنے ہی سے عبارت ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ بندہ نفس کی خواہشات پر قابو پائے اور اپنے جسم و جان اور قلب و نظر کی تمام صلاحیتیں زندگی کے ان مقاصد کے حصول کے لیے صرف کرے جو اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کر دیے ہیں۔ پوری زندگی بندگی اور عبادت۔ ہر مرد اور عورت جو بندگی کا راستہ اختیار کرے، اس کے اخلاق اور سیرت و کردار ان سانچوں میں ڈل جائیں جو شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ دنوی زندگی میں جہاں قدم قدم پر آزمائش اور راہ حق سے پھسل جانے کے مواقع پیش آتے ہیں، بندہ حیوانی اور شیطانی طرز عمل سے بچتے ہوئے اور پورے شعور اور ارادے سے بندگی رب کی راہ پر گامزن رہے۔ یہ ہے وہ چیز جو رب کو پسند ہے، یہ عبادت کی روح اور اس کا جوہر بھی ہے، اور پوری زندگی میں اس کا مظہر اور مطلوب بھی۔ پوری زندگی کا اس طرح عبادت کا مظہر بن جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ایمان کی لازوال قوت کے ساتھ ساتھ بڑی زبردست اور ہمہ گیر ذہنی، روحانی، بدنی، انفرادی اور اجتماعی تربیت کی ضرورت ہے، تاکہ فکر و نظر میں بھی یہ انقلاب مستحکم ہو جائے اور انفرادی اور اجتماعی سیرت و کردار بھی ایسے پیمانوں میں ڈھل جائیں جو فرد اور ملت کو اس عبادت کے لیے تیار کر سکیں۔ منصوص عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ذکر، استغفار اور دعا ایسا ہی انسان مطلوب اور امت بنانے کا ذریعہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ خود بھی عبادت ہیں اور پوری زندگی کو عبادت بنانے کا ذریعہ بھی۔ یہ خود بھی مالک کو پسند اور محبوب ہیں اور انسان کو مالک کا پسندیدہ اور محبوب بندہ بنانے کا ذریعہ بھی ہیں، تاکہ وہ مالک کے بتائے ہوئے محبوب اور مطلوب مشن، دعوت علی الخیر، شہادت حق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، قیام قسط اور نصرت دین کے لیے سرگرم عمل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان عبادات کو ارکان اسلام کہا گیا، یعنی یہ وہ ستون ہیں جن پر اسلامی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ہم نے ان ربانی ستونوں کا تعلق اس رحمانی عمارت سے منقطع کر دیا اور سمجھ رہے ہیں کہ ستون ہی عمارت ہیں اور بس۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ عبادت اور شریعت کا تعلق۔ دوسری چیز عبادت اور شریعت کے پورے نظام سے ربط اور تعلق ہے، جہاں ایمان، احتساب اور تقوی عبادات کے جسم میں جان ڈالنے کا وظیفہ انجام دیتے ہیں، اور ان کے بغیر وہ بس ایک رسم اور ایک عادت رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان عبادات کا ربط و تعلق پوری شریعت اور اسلامی زندگی سے کٹ جائے تو یہ اس پرزہ کی مانند ہو جاتی ہیں جو خواہ خود حرکت کر لے
مگر پوری مشین کو چلانے میں اس کا کردار غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ نیز پوری مشینری سے جو تقویت ان اجزاء کو ملتی ہے وہ بھی مفقود رہتی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کا المیہ ہی یہ ہے کہ عبادات کے ستون تو موجود ہیں، لیکن ان ستونوں کو جس عمارت کو اٹھانا اور سنبھالنا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جب تک وہ عمارت وجود میں نہیں آتی، یہ ستون ان درختوں کی مانند ہیں جن کا تنا تو موجود ہے مگر پتے، پھول اور پھل ناپید ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج انسان کو جس کشمکش اور جدوجہد کے لیے تیار کرتے ہیں، وہ انفرادی سطح پر سیرت سازی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کی تنظیم و تشکیل اور زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کے مطابق حالات کی صورتگری کے بغیر اپنے اصل اہداف کو نہیں پا سکتے۔ زندگی کی اصل تصویر ان کے بغیر نامکمل ہے۔ شریعت کے کتنے ہی احکام اور قوانین ہیں جو اجتماعی زندگی کی اصلاح اور معاشرت، معیشت، عدالت اور حکومت پر اسلامی شریعت کی بالادستی کے بغیر نافذ العمل نہیں ہو سکتے، جس کے نتیجہ میں زندگی دوئی اور تضاد کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت اس بگاڑ کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے، جو کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی اور کچھ میں اس سے اغماس بلکہ بغاوت کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور جس پر اللہ رب العزت نے بندوں پر یہ چارج شیٹ لگائی تھی۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے۔ امت کی کمزوریوں، تضادات اور تباہ حالیوں میں بڑا دخل ان تضادات کا ہے جن میں یہ مبتلا ہیں، اور جو بیک وقت اللہ اور اہرمن، ایمان اور کفر، دین اور سیکولرزم سے رشتہ استوار کرنے سے عبارت ہے۔ تاثیر سے خالی عبادت۔ عبادتوں کے غیر مؤثر ہونے کی ایک وجہ نظام میں احتساب کا فقدان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مجرمانہ غفلت کا چلن ہے۔ قرآن پاک میں اس امت کی جو امتیازی خصوصیات بیان ہوئی ہیں ان میں 3 باتیں بہت نمایاں ہیں۔ یہ امت ایک امت ہے، یہ امت وسط ہے، یہ امت ایک مشن اور دعوت کی علمبردار ہے جو صاحب شریعت امت اور اس شریعت اور پیغام کی تمام انسانیت کے لیے گواہ اور شاہد اور اس کی نصرت اور غلبے کی جدوجہد کی ذمہ دار ہے۔ یہی وہ 3 خصوصیات ہیں جو اس امت کے امت ابراہیمی سے تسلسل کی ضامن ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم مجھی سے ڈرو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 52۔ دوسری اور تیسری خصوصیت کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی نام ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ سورہ الحج آیت نمبر 78۔ سورہ آل عمران میں امت کا مشن اس طرح بیان ہوتا ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔
امت کی اس مشن اور کردار کے تعین کے ساتھ ساتھ یہ بھی صاف لفظوں میں بتا دیا گیا کہ نیکی محض دینداری کے نام پر ایک خاص طرح کی وضاقتہ اور طاعت اور بندگی کے محدود اعمال میں نہیں، بلکہ پوری زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق ڈھالنے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنے میں ہے۔ صرف اسی راستے کو اختیار کرنے سے ہماری عبادتیں حقیقی معنی میں ثمرآور ہو سکیں گی اور دنیا خوف اور بھوک کے افریتوں سے محفوظ ہو کر حقیقی امن گاہ بن سکے گی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس امت کو آئینہ میں بنی اسرائیل کی یہ تصویر دکھا کر مؤثر تنبیہ بھی کر دی گئی۔ سورہ المائدہ میں بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیجے اور پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم میں رہتا ہو، ان کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہو اور وہ لوگ اس کے طرز عمل کے بدلنے کی قدرت رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود نہ بدلیں، تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت۔ اور قرآن میں اس امت کو مخاطب کر کے صاف لفظوں میں متنبہ کر دیا گیا، اگر برائی کا مقابلہ نہ کرو گے تو محض تمہاری نیکی اور تمہاری عبادتیں تم کو تباہی سے نہ بچا سکیں گی۔ سورہ انفال۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ان واضح ارشادات اور احکامات اور تنبیہات سے بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری نیکیاں اسی وقت دنیا میں اپنے ثمرات اور حسنات سے زندگی کا دامن بھر سکیں گی جب ہم فرداً اور اجتماعی طور پر امت کے سپرد کردہ مشن، دعوت الی الخیر، شہادت حق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جان اور مال سے جہاد اور ادائے حقوق کی ذمہ داری کو کما حقہ پورا کریں گے۔ اگر اس میں ہم کوتاہی برتتے ہیں تو پھر انفرادی نیکیوں کے باوجود ہم فتنے کا شکار ہونے اور اللہ کے عذاب کی مار سے نہیں بچ سکیں گے اور ہماری دعائیں بے اثر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حالات سے بچائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امت کے
اور اس کے برسر اقتدار طبقے بڑی غفلت اور بڑی نادانی سے ان خطرات کی طرف بڑھ رہے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبہ کیا تھا۔ ان حالات میں امت کو تباہی سے بچانے کا راستہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ احقاق حق، ابطال باطل اور اقامت دین کے جد و جہد میں جان اور مال کی بازی لگا دینا ہے۔ اس خلفشار کا ایک پہلو نظام اقتدار کا سند جواز سے محروم ہونا اور مسلم ممالک میں بنیادی حقوق کی پامالی، آزادی کا فقدان اور نظام شورا کا عدم وجود ہے۔ اسلام میں اقتدار کے لیے سند جواز دو ہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، یعنی شریعت کی بالادستی اور ارباب اقتدار کا امت کا امین اور معتمد علیہ ہونا، جو شورا کے ذریعے وجود میں آئے اور نظام زندگی کو اللہ کی ہدایت کی روشنی میں چلائے۔ آج مسلم دنیا میں سیاسی آزادی کے حصول کے بعد بھی بیشتر ممالک میں جواز کی یہ دونوں بنیادیں ناپید ہیں۔ پھر اجتماعی زندگی اسلام کی برکتوں اور نعمتوں سے کیسے شاد کام ہو اور دشمن کے مقابلے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کیسے بنے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ حج کی حقیقت۔ عبادات کے اسلامی تصور کی تفہیم اور انسانی زندگی میں اس کے گہرے اور ہمگیر انقلابی کردار کو سمجھنے کے لیے حج کی حقیقت اور اس کے پیغام پر تدبر کی نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔ ویسے تو جتنی بار بھی انسان کو حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت حاصل ہو وہ اس کی خوش نصیبی ہے، لیکن صرف ایک بار ہر صاحب استطاعت پر اسے فرض کرنے میں غور و فکر کا یہ پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ زندگی میں ایک بار ایمان اور احتساب کے ساتھ اس تجربے سے گزرنے سے عبودیت کے سارے ہی پہلوؤں سے انسان ہماغوش ہو سکتا ہے اور اس سے زندگی میں وہ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں جو اسے پوری زندگی راہ حق پر قائم رکھ سکیں۔ حج ایک جامع ہے، عبادت کے جملہ مراسم و آداب کا اور اسلام کی عالمگیر اور ازلی دعوت کے نمایاں ترین تاریخی پہلوؤں کا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے دھارے کو ابدیت کی راہ پر رواں دواں کرنے کے لیے یہ تجربہ اگر اپنے پورے آداب کے ساتھ ایک بار بھی ہو جائے تو یہ اتنا قوی اور جاندار ہے کہ پھر عید الاضحیٰ کی تجدید کے ساتھ ساری زندگی اس رخ پر بسر ہو سکتی ہے۔ حج کے لغوی معنی تو زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں۔ حج کو حج اس لیے کہا گیا کہ اس میں انسان ان متعین دنوں میں جو اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور مناسک حج ادا کرتا ہے۔ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، اور جو شخص حج کی طاقت جسمانی اور مالی رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ ایک عظیم ترین سعادت سے محروم ہی نہیں رہتا بلکہ اپنے مسلمان ہونے کو بھی عملاً جھٹلاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ میں قدرت رکھنے کے باوجود قصداً حج نہ کرنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات صراحت سے فرمائی، جو شخص زیادہ راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو اور پھر حج نہ کرے تو اس کا اس حالت پر مرنا اور یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہے۔ وہ مسلمان عورت یا مرد جو تمام احکام اور آداب کے ساتھ حج کا فریضہ انجام دیتا ہے، اس کے بارے میں شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے، اور جو مومن اس دن یعنی عرفہ کا دن احرام کی حالت میں گزارتا ہے اس کا سورج جب ڈوبتا ہے تو اس کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔ نسائی اور ترمذی کی روایت۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صرف اللہ کے لیے حج کیا
اور اس میں ہوسرانی اور گناہ نہ کیا تو وہ ایسا ہو کر لوٹا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ حج کی اہمیت۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حج کی وہ کیا اہمیت اور خصوصیت ہے جس کی بنا پر ایک طرف قصداً اس کے کرنے کے انکار کو کفر کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اور دوسری طرف ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کی ادائیگی کو پچھلے گناہوں سے پاکی کا ضامن قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بالکل ایک نئی پاک اور صاف زندگی کا باب کھول دیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حج کا کعبہ سے تعلق ہے، جو زمین پر اللہ کا گھر، امت مسلمہ اور انسانیت کا مرکز و محور اور رب کعبہ سے خصوصی نسبت رکھتا ہے۔ حج کی اصل بیت اللہ کی زیارت اور اسوہ ابراہیمی کا تجربہ اور تجدید ہے۔ اس پورے عمل میں ایک طرف دعوت اسلامی کے سارے تاریخی مراحل سے انسان کو گزار دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف تمام منسوس عبادات کی روح اور ان کے خلاصے کو بھی اس میں سمو دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ مراسم عبادات کا جامع اور ایک جلوے میں ہزاروں جلووں کی تجلی گاہ بن جاتا ہے۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر اور بندوں کی پہلی عبادت گاہ ہے، جو توحید کی علامت اور رب کے حضور بندگی کے لیے پہلی سجدہ گاہ ہے۔ زمین پر انسان کے سفر عبودیت اور شمال و جنوب سب اطراف کے رہنے والے اسی کی طرف رخ کر کے اپنے مالک کو پکارتے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس نے اسے بندگی کا محور اور ملت اسلامیہ کا مرکز بنا دیا۔ اس گھر کی زیارت حج کا مقصود و مطلوب ہے تاکہ بیت اللہ کی زیارت سے رب بیت اللہ سے رشتہ استوار کیا جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی زمین پر اس سادہ تعمیر سے زیادہ حسین، دیدہ زیب اور ایمان افروز کوئی دوسرا مقام نہیں۔ قربانی کا لازوال نمونہ۔ دوسرا قابل غور پہلو یہ ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہی نہیں، اس کے ساتھ اللہ کے برگزیدہ نبی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت حق، شان اطاعت اور یکسوئی اور قربانی کے مثالی نمونوں کی یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ اللہ کے حکم سے انہی برگزیدہ انبیاء علیہ السلام نے بیت اللہ کی موجودہ تعمیر مکمل کی تھی۔ اس پر بیت عتیق اور مکہ کے گرد و نواح کے چپے چپے پر اسوہ ابراہیمی کے نقوش ثبت ہیں۔ دعوت اسلامی کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور عالمی مساعی ایک فیصلہ کن موڑ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ نے ایمان و یقین، اطاعت و سپردگی، عبودیت، اصرار اور قربانی اور جد و جہد مسلسل کا وہ نمونہ پیش کیا جو ہمیشہ کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو اپنا خلیل، دوست کہنا وہ شرف ہے جس نے آپ کو پوری انسانیت کا محبوب بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جس انسان کامل پر نبوت کے سلسلہ ذہب کا خاتمہ اور تکمیل ہوئی، وہ اور آپ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام کے ساتھ اگر کسی نبی کی طرف مسلسل درود و اسلام کی سوغات بھیجی جاتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ان کے مثالی کردار کی وجہ سے حاصل ہوا۔ ان کو آزمائشوں کی کسوٹی پر بار بار رکھا گیا اور ہر بار آزمائش کی کٹھالی سے کامیاب اور کامران نکلے۔ انہوں نے عین عالم جوانی میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں اپنی قوم کے بت کدے میں اذان دی اور ان بتوں کو پاش پاش کر دیا جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین آبا کی توہین کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ فرعون نے جب اپنے جبر و اقتدار کا سہارا لے کر اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے برہان قاطع سے اس کو لاجواب کر دیا اور اپنی جان کی کوئی پرواہ تک نہ کی۔
جب انہیں دعوت حق پھیلانے کے لیے اپنے خاندان، قوم اور وطن سب کچھ چھوڑنے کے لیے اور اللہ کے لیے ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو سب کچھ چھوڑ کر کمر بستہ ہو گئے اور چار دانگ عالم میں اللہ کے کلمے کو پہنچانے کے لیے مصروف دعوت و جہاد ہو گئے۔ پھر جب ان کو اپنے محبوب لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ملا تو بلا توقف اس کی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکم الہی کی تعمیل، دعوت حق کی تشریح، توضیح اور آقا کی مرضی اور محبوب کے اشارہ چشم ابرو پر سب کچھ قربان کر دینے کی یہی وہ ادا ہے جس نے جاں بازی، جانثاری اور جانسپاری کو وہ روشن مثال قائم کی جو اسوہ ابراہیمی علیہ السلام کی اصل اور انسانیت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نمونہ اور معیار بنا دی گئی۔ عظیمت کا سبق۔ حج اسی تاریخ دعوت و عظیمت کی یاد دہانی اور اس تاریخ کو اثر نو رقم کرنے کی دعوت اور اس کے لیے تیاری کی مشق ہے۔ حج کا مقصد اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی حج کے ساتھ تشبہ اختیار کر کے ان کے نمونہ ایمان و للہیت، جذبہ ابدیت اور کمال فدائیت کو یاد کرنا اور ان کی روشن مثال سے خود اپنے اندر ایمان، اطاعت اور اظہار و قربانی کے جذبے کی آبیاری کرنا ہے۔ مالک کی پکار پر لبیک کہنا اور ساری زندگی کو پوری آمادگی، شوق اور وارفتگی سے اس کی رضا طلبی کے لیے وقف کر دینا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حمد تیری ہی ہے، نعمتیں تیری ہی دین ہیں اور بادشاہی اور اقتدار صرف تیرا ہی ہے اور ان سب میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ صرف ایام حج کا تلبیہ اور ترانہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے پوری زندگی کا وظیفہ ہے۔ یہ مالک کے حضور مکمل سپردگی کا عہد ہے، اپنے اللہ کے سامنے خود جس کی مثال اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا، حج کا اصل سبق اور پیغام اپنے اللہ کے سامنے یہی خود سپردگی ہے۔ ستم ہے کہ ہم زبان سے تلبیہ ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ اس میں جن تین صفات الہی پر توجہ کو مرکوز کیا ہے ان پر غور نہیں کرتے، یعنی حمد کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے، ہر نعمت اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اقتدار اور بادشاہی اللہ اور صرف اللہ کی ہے۔ لہ الملک کا اس تلبیہ کا آخری اعلان ہونا اپنے اندر جو معنویت رکھتا ہے، افسوس آج وہ آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے۔ حج کے مناسک پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر بار اور کاروبار کو چھوڑنے، سفر کی صحبتیں انگیز کرنے اور روایتی لباس ترک کر کے احرام کے فقیرانہ لباس زیب تن کرنے سے لے کر طواف، سعی، وقوف عرفات، مزدلفہ کی شباشی، مینا کا قیام، قربانی، رمی جمار اور حلق، سر کے بال منڈوانا تک ہر چیز سے بندگی کی تصویر ابھرتی ہے۔ ان میں سے ہر عمل کی اسوہ ابراہیمی کے کسی نہ کسی پہلو سے نسبت ہے۔ للہیت، سپردگی، اطاعت اور فداکاری کی شان ہر عمل سے نمایاں ہے۔ یہی حج کی اصل رمز ہے اور اس پورے تجربے میں تعلیم و تربیت کا بڑا مؤثر سامان ہے تاکہ بندہ یہاں سے یہ سبق لے جائے کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی ہمارا راستہ، ان کا نمونہ ہی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اس راستے پر چلنا اور اس نمونے کا اتباع ہی ہماری زندگی کا مقصود ہوگا، اور اس راہ میں ہمارے قدم کبھی سست نہیں پڑیں گے۔ ایک جامع عبادت۔ حج پر غور و فکر کا تیسرا پہلو اس کی جامعیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حج تمام ہی مراسم عبادات کا جامع ہے
نماز کا آغاز اگر نیت کی درستگی، قبلے کے استقبال اور بدن کی طہارت سے ہوتا ہے اور اس کی روح ذکر الہی ہے، تو حج پہلے ہی مرحلے میں ان سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ بیت اللہ کی طرف رخ ہی نہیں، اس کا قصد اور اس کی طرف سفر اور پھر اس کا طواف اور اس کی طرف سجدے ہی سجدے، احرام اور جسم اور روح کی طہارت اور حج کی نیت سے لے کر طواف وداع تک ذکر ہی ذکر۔ نماز اگر فحش اور منکرات سے روکنے کا ہتھیار ہے تو احرام بھی فحش اور منکرات کے باب میں ایک حصار ہے۔ حج کے پورے عمل کو خواہش نفس سے پاک کرنا، گناہوں سے بچانا آداب حج کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے جو ایک طرف حب دنیا اور حب دولت سے انسان کو بچاتی ہے تو دوسری طرف معاشرے سے بھوک اور غربت کو مٹانے، معاشی عدم مساوات کو کم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حج میں بھی انسان کو کثیر مالی قربانی کرنا پڑتی ہے، صرف ذات راہ اور قربانی کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک عرصے کے لیے ترک معاش اور اہل خاندان کے لیے معاش کے انتظام کی شکل میں۔ احرام پوری امت کے لیے مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتا ہے اور امیر، غریب، بادشاہ، فقیر سب ایک ہی لباس میں آ جاتے ہیں۔ روزے کا مقصد بھی تقویٰ پیدا کرنا، ضبط نفس کی تربیت دینا، جسمانی مشقت انگیز کرنے کے لیے تیار کرنا، تعلقات زن و شوہر سے احتراز، بے آرامی اور ذکر کی کثرت کی فضا بنانا۔ حج میں یہ سب اپنے اپنے انداز میں موجود ہیں۔ روزے کو قرآن سے خصوصی نسبت ہے۔ حج میں بھی قرآن کی تلاوت اور مقامات نزول قرآن کی زیارت روزے کے ان پہلوؤں کا لطف پیدا کر دیتے ہیں۔ نماز کی باجماعت ادائیگی، زکوٰۃ کی بیت المال کے نظام کے ذریعے منظم تقسیم اور روزے کو ایک ہی مبارک مہینے میں تمام امت کے لیے فرض کرنے میں اجتماعیت کی جو شان ہے، حج اس کی معراج ہے۔ غرض اس ایک عبادت میں جو بالعموم کئی مہینوں پر پھیلی ہوئی ہے اور سفر کی جدید سہولتوں کے باوجود کئی ہفتوں کا اعتکاف اور انہماک تو لازماً چاہتی ہے۔ عبادت کے تمام ہی مراسم اور ان کے اہداف کسی نہ کسی شکل میں جمع کر دیے گئے، جو اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور یادگار تجربہ ہے۔ وحدت انسانی کی علامت۔ حج کا ایک اور منفرد پہلو امت کی وحدت اور انسانیت کے ایک خاندان اور برادری ہونے کو نمایاں کرنا ہے۔ رنگ، نسل، وطن، زبان، سماجی تنوع، معاشی تفاوت، غرض ہر فرق کو ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ماننے والے بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک خاندان کی طرح ایک امام کی قیادت میں ایک ہی تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے دن رات ساتھ گزارتے ہیں۔ تہذیب و تمدن کے سارے خول اتر جاتے ہیں اور صرف للہیت اور انسانیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں، اور ان سب کا آخری ہدف اللہ کی رضا کا حصول، زمین پر اس کی مرضی پوری کرنے کا عزم، استخلاف فی الارض کے مشن کی تنفیذ کے جذبے کو تازہ کرنا اور دین کی دعوت اور نصرت کی جدوجہد میں زندگی وقف کرنے کا داعیہ اجاگر کرنا بن جاتا ہے۔ یہ وہ انقلابی مقصد ہے جس کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا اور اس کی تذکیر حج کا اصل وظیفہ ہے۔ ریاست و خلافت کا پرتو۔ مولانا سید سلمان ندوی اپنی مارکہ آرا تصنیف سیرت النبی میں اس پہلو کو اس طرح بیان کرتے ہیں: خانہ کعبہ اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نقطہ قدم ہے۔ یہ وہ منبع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہ ابلا اور اس نے تمام دنیا کو سیراب کیا۔ یہ روحانی علم و معرفت کا وہ مطلع ہے جس کی کرنوں نے زمین کے ذرے ذرے کو درخشاں کیا۔ یہ وہ جغرافیائی شیرازہ ہے جس میں ملت کے تو وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہیں جو مختلف ملکوں اور اقلیتوں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تمدنوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سب کے سب باوجود ان فطری اختلافات اور طبی امتیازات کے
ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک ہی قبلے کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں اور ایک ہی مقام کو ام القری مان کر وطنیت، قومیت، تمدن و معاشرت، رنگ، روپ اور دوسرے تمام امتیازات کو مٹا کر ایک ہی وطن، ایک ہی قوم آل ابراہیم اور ایک ہی تمدن و معاشرت ملت ابراہیمی اور ایک ہی زبان عربی میں متحد ہو جاتے ہیں۔ لوگ آج یہ خواب دیکھتے ہیں کہ قومیت و وطنیت کی تنگنائیوں سے نکل کر وہ انسانی برادری کے وسط آباد میں داخل ہوں، مگر ملت ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجدیدی پکار نے سینکڑوں ہزاروں برس پہلے اس خواب کو دیکھا اور دنیا کے سامنے اس کی تعبیر پیش کی۔ لوگ آج تمام دنیا کے لیے ایک واحد زبان کے ایجاد و کوشش میں مصروف ہیں، مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلے نے آل ابراہیم کے لیے مدت دراز سے اس مشکل کو حل کر دیا۔ لوگ آج دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہیں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے 14.5 صدیوں سے یہ مجلس دنیا میں قائم ہے اور اسلام کے علم، تمدن، مذہب اور اخلاق کی وحدت کی علم بردار ہے۔ مسلمان 150 برس تک جب تک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہے، یہ حج کا موسم ان کے سیاسی اور تنظیمی ادارے کا سب سے بڑا عنصر رہا۔ یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں امور خلافت کے تمام اہم معاملات طے پاتے تھے۔ اسپین سے لے کر سندھ تک مختلف ملکوں کے حکام اور والی جمع ہوتے اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے اور طریق عمل طے کرتے، اور مختلف ملکوں کی رائے آ کر اگر اپنے والیوں اور حاکموں سے کوئی شکایتیں ہوتی تو ان کو خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتے اور انصاف پاتے۔ اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال ہر سال دور دراز اقلیموں، ملکوں اور شہروں میں اس وقت پھیل سکے جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا، اس کا اصل راز یہ سالانہ حج کا اجتماع ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے اسی اصول پر کیا۔ وہ انسان جو 13 برس تک مکہ میں یکا تنہا رہا، 23 برس کے بعد وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً 1 لاکھ کے مجمع کو بیک وقت خطاب کیا اور سب نے سمعاً و طاعتاً کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے خلفاء کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ائمہ اعلام نے اسی طرح سال بہ سال جمع ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ نت نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوابی احکامات اور فتوے پہنچتے رہے اور پہنچتے رہتے ہیں۔ سید سلمان ندوی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 5 صفحہ نمبر 219-321۔ ہم نے مولانا سید سلمان ندوی رحم اللہ کی تحریر سے یہ طویل اقتباس اس لیے دیا کہ حج کے اس منفرد پہلو کو ایک روایتی عالم دین کے الفاظ میں اجاگر کریں، ورنہ محدود مذہبی ذہن رکھنے والے تو اس پر دین کی سیاسی تعبیر یا سیاسی اسلام کی پھپتی کستے نہیں تھکتے، حالانکہ یہ اسلام کا ایک ایسا اعجاز اور تاریخی کارنامہ ہے جس پر مخالف بھی ششدر رہ جاتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ پیشتر شائع ہونے والی آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا میں مقالہ نگار رابرٹ بیانشی کے یہ جملے قابل غور ہیں۔ انگریزی سے ترجمہ: دنیا کی تمام زیارتوں میں حج منفرد بھی ہے اور اہم ترین بھی۔ عیسائیت اور ہندو مت کے قدیم اور اعلیٰ ترقی یافتہ بین الاقوامی زیارت کے نظاموں سے مقابلہ کیا جائے تو عقیدے کی مرکزیت، جغرافیائی ارتکاز اور تاریخی تسلسل کے لحاظ سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف ماڈرن اسلامک ورلڈ، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، 1995، جلد 2 صفحہ 188۔